نسبت یاد رکھو، جتنا مرشد کامل ہوگا اتنی نسبت کامل ہوگی، جتنا پیر خانہ کامل ہوگا اتنی نسبت کامل ہوگی۔ اور صاحب تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کون فخر الدین رازی؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ اشعار میں نے کچھ علمی بات شروع کر دی ہے، وہ بھی ضروری ہے آپ کے لطف کے لیے، لیکن میرا یہ فیلڈ ہے، میں نے یہ آپ کو سنانا ہے۔ برادران جی نے کہا ذرا توجہ، کون فخر الدین رازی؟ جو قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھے یہاں سے بھول جاتے تھے، مصطفیٰ خواب کے اندر آ کر بتا جایا کرتے تھے۔ وہ علامہ فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر۔ فخر الدین رازی اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے 360 دلیلیں اکٹھی کی خدا کے ہونے پر۔ کتنی دلیلیں؟ کتنی؟ ایک دفعہ سارے ہو رہے ہیں، کتنی؟ 360 دلیلیں خدا کے ایک ہونے پہ۔ جب آخری وقت آ گیا شیطان آ گیا، اس نے کہا مناظرہ کر فخر الدین، رب ہے کہ نہیں؟ آپ نے ایک دلیل دی، اس نے رد کر دی، دوسری دی رد کر دی، تیسری دی رد کر دی۔ اور علم شیطان کے پاس تھوڑا تو نہیں تھا نا، صرف نسبت ہی تو نہیں تھی، یہی تو سمجھو نا، نسبت ہی تو نہیں تھی۔ آگے مناظرہ کرنے صاحب نسبت کے ساتھ خواجہ فخر الدین اپنا صاحب تفسیر کبیر رازی کہتے ہیں میں نے 360 کی 360 دلیل دی، اس نے سب رد کر دیا۔ ادھر فرشتہ آ گیا، نزا کا عالم تالی ہو گیا۔ فخر الدین کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ دلیلیں ختم ہو گئی اور ٹائم بھی ختم ہو گیا، ورنہ اور کچھ دلیل تلاش کر لیتے۔ آپ نے فوراً اپنے مرشد کریم کو آواز دی، مالکو تمہارے ہاتھ کے اندر ہاتھ دیا تھا، شیطان مناظرے کے لیے آ گیا ہے، ادھر فرشتہ آ گیا ہے، کہیں بے ایمان کی حالت کے بغیر نہ چلا جاؤں۔ خواجہ نظم الدین کبرا صبح تو نماز کا وضو کر رہے تھے، وہاں سے پانی اٹھایا اور کہا فخر الدین اسے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، کیا میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سنت۔ برادران دیوکار، آپ نے اپنے مرشد کے کہنے پہ کہا، وہاں سے آواز سنی، اپنے مرشد کے کہنے پہ کہا اے شیطان میں تمہیں پہچان گیا ہوں، میں خدا کو بغیر دلیل سے مانتا۔ تو یہ نسبت ایسی چیز ہے۔ اب پہلی چیز صدیق اکبر کی ذات کے حوالے سے دیکھو کہ تمہارا مرشد اور صدیق اکبر کا مرشد، ذرا توجہ تو کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بات سے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے جب کوئی دلیل پیش کرے تو اس کا جواب دلیل سے دینا فرض ہے، اور یہ انبیاء کی صفت ہے، انبیاء کو یہ صفت بتا دی گئی ہے۔ کوئی دلیل تم کام کرو، لوگ کہتے ہیں جی ان کا ایمان، میں نے کہا چھوڑ ان کے ایمان کو، ہم بات نہیں کرتے، ہمیں بتاؤ انہیں ایمان دیا کس نے؟ بات ان کے ایمان کی نہیں ہے، بات دینے والے کی ہے۔ اور گولوے کا تاجدار تیرے سینے پہ ہاتھ رکھے، کوئی بات عقیدہ تیرا ایمان نہیں نکال سکتا، تو جس صدیق کو سینے سے لگا کے رب کی معرفت مصطفیٰ سکھائے اس کے سینے سے کون نکال سکتا؟ اور یہ یاد رکھو ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے ہے، روایات سے نہیں ہے۔ تاریخ کی 100 روایتیں اگر صدیق کے ایمان کو نہیں بیان کرتی ہے، قرآن کی ایک آیت بیان کرتی ہے، ہم قرآن کو مانیں گے، کیوں کہ ہم نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے اور قرآن ہمیں مصطفیٰ نے دیا ہے۔ اب پڑھ قرآن محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، آپ سمجھے نہیں ہیں، محمد الرسول اللہ۔ آپ نے لطف نہیں لیا اس جملے، کاش کہ آپ علمی ماحول بنائیں تو میں آپ کو سنوں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد، کھول کے بولا محمد
وہ رشتہ داریاں نہیں دیکھتے. ہاں یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ جو کرتے ہیں اللہ کے اذن سے کرتے ہیں, وہ جو کرتے ہیں اللہ کے اذن سے کرتے ہیں. آپ یہ معیار یاد رکھو اہل اسلام, بات خلافت راشدہ کی نہیں ہے, بات عظمت و رفعت کی نہیں ہے, بات مصطفیٰ کی عطا کی ہے. اور ہم ہر اس بندے کے ساتھ لڑیں گے جو مصطفیٰ کی عطا کو نہیں مانتا ہے. بات مصطفیٰ کی عطا کی ہے. ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے, ہماری یہ فکر ہے. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. بولیے, میں نے بات ختم کرنی ہے. محمد کھول کے محمد. اب اللہ کے رسول تم سے مشورہ کریں گے یا خدا سے کریں گے؟ یہ بات ہے. تم سے مشورہ کریں گے یا خدا سے کریں گے؟ کیونکہ خدا نسبت تمہاری طرف نہیں کر رہا. اللہ ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد ہمارے رسول ہیں, لیکن رب کہتا ہے تمہارے بعد میں محمد رسول اللہ, پہلے میرے رسول. رسول کا معنی سمجھ لیتا تو صدیق پہ اعتراض میں کرتا. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب؟ کہا اب دین کے اندر جب پڑھا نا لا الہ الا اللہ, اب پسند بھی مصطفیٰ کی چلے گی, اختیار بھی مصطفیٰ کا چلے گا. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. محمد اب سنی بالکل نیوٹرل ہے. ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی پسند ناپسند کا جھگڑا نہیں. ہم میں سے کسی نے خلفائے راشدین کو دیکھا, کسی نے امام حسن امام حسین کو دیکھا, لیکن جانے قربان کرتے ہیں. کیوں کیوں کرتے ہیں؟ ابھی یہ بھی تو سوچو. محمد رسول اللہ, رسول نے بتایا ہے, رسول نے بتایا ہے. اب دین کے اندر معیار ہے, کسی مکتبہ فکر کے پاس چلے جاؤ, یہ اصول ہے بنیادی طور پر جس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ دین کے اندر پسند بھی مصطفیٰ کی ہے اور اختیار بھی. بس یہ دو باتیں سمجھ لیں, پسند بھی, کھول کے بولو یار, جس کو شک کا وہ نہ بولے. دین کے اندر پسند کس کی ہے اور اختیار کس کا ہے؟ اختیار کس کا ہے؟ پکی بات, ہاتھ کھڑے کرو. پسند کس کی, اختیار کس کا؟ یہ بات میں تمہیں کیوں سمجھا رہا ہوں, ابھی بات کھولوں گا تو تمہیں لطف آئے گا, ابھی بات کھولوں گا تو تمہیں لطف آئے گا. پسند کس کی, پسند کس کی اور اختیار کس کا؟ اب سنیوں کا عقیدہ, یہ قرآن ہے نا, پسند بھی مصطفیٰ کی, اختیار بھی مصطفیٰ کا. اب میرا مدینے والا چاہے تو سیرے لگا کے صدیق کے گھر چلا جائے. پسند کس کی, کھول کے بولو یار, پسند کس کی؟ اور میرا کملی والا چاہے, میں نے مشورہ دیا تھا یا تو نے مشورہ دیا تھا, محمد رسول اللہ, اور رب نے مشورہ دیا تھا مدینے والے دولہا بن کے صدیق کے گھر تو چلا.